اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اللہ غفورا رحیما. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اور برتری اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے اور رازق ہے. اسی کے لیے ہر طرح کی عبادت ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی بندگی ہے. رکوع، سجود، نذر و نیاز، قربانیاں، انفرادی عبادتیں ہوں یا اجتماعی عبادتیں، تمام عبادات اسی کے لیے خاص ہیں. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا ثانی ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے. سبحان ما ما شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا، اور جن انبیاؤں نے، جن رسولوں نے اور پیغمبروں نے اللہ رب العالمین کی بات کو، اللہ رب العالمین کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا، جن کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا راستہ اللہ رب العالمین نے پہنچایا، جنہیں خاتم النبیین گردانا گیا، جن کی رسالت و نبوت تا قیام قیامت باقی رہنے والی ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایسے اصول، ایسے قانون اور ایسے ضوابط عطا کیے کہ جن پر عمل کرنے کے بعد ہر انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے وہ شخص نجات پانے والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات پر یقین بھی ہے اور ہم اس بات کو جانتے بھی ہیں، اور ہماری مسلمانی، ہماری ایمانی اور ہمارے ایمان کا دائرہ کار، یا پھر یوں کہہ لیجئے
کہ ہمارے اسلام لانے کا یا پھر اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہم میں سے ہر باشعور آدمی کو معلوم ہے۔ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں۔ ہم جو بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے۔ الگ الگ مکاتب فکر کی بات لے لیجئے، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کا ایک ہی مقصد ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نجات پا جائے، جہنم سے آدمی جو ہے نجات پانے کے بعد جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ ہر مسلمان کا یہ مقصد ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی کے تعلق سے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو آدمی اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تحقیق کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ لیکن انسان ہے، شیاطینی وسوسے ساتھ میں لگے ہوئے ہیں، معاشرے کی برائیاں ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، دنیا کی رونقیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، اور ایسے بے شمار غلطیاں ہیں، ایسے بے شمار گناہ ہیں، ایسے بے شمار اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیاں ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، بے شمار ایسے گناہ ہیں۔ اگر ان گناہوں کی فہرست گنواتے بیٹھ جائیں تو پھر اصل موضوع سے ہٹنا پڑے گا۔ مختصر یہ کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کہہ لیجئے، یا شیطانی وسوسے میں آ کے کہہ لیجئے، یا پھر نفسانی خواہشات کی پیروی میں کہہ لیجئے، ہم سے گناہ سرزد ہوتا ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ علم والا ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ کسی مقام کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ گھر کا بڑا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل پاک ہوں، میں بالکل معصوم ہوں۔ ایسا کوئی دعویٰ پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے انبیاؤں اور رسولوں کے علاوہ دنیا کے سارے انسان خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی اس بات کا ذکر کیا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ گناہ تو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن ان گناہوں کو معاف کروانے کا ذریعہ کیا ہے، ان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر ایسے ہی گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو پھر ہمارے نام اعمال کی جو کتاب ہے وہ ہمارے بائیں ہاتھ میں تھما دی جائے گی، اور جب ایسا ہوگا تو وہاں پر معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حاقہ کے اندر کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ جب کسی انسان کے نام اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دی جائے گی تو وہاں پہ افسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا تو اچھا ہوتا، موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی تو اچھا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں اتنا مال کمایا، اتنی جائیداد بنایا، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کر کے اپنی جائیداد کو میں نے جمع کیا، لیکن مجھے میرا مال کام نہ آیا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں عہدوں کے لیے، پوسٹ کے لیے، بڑا ہونے کے لیے، منصب کے لیے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا اور عہدے حاصل کرتا تھا، لیکن آج یہاں پر معاملہ کیا ہوا، ہلک عنی سلطانیہ، مجھے میرے عہدوں نے ہلاک کر دیا۔ تو وہاں پر افسوس نہ ہو، وہاں پر ہمارے نام اعمال کی کتاب ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ ہو تو اس کے لیے ہمارے نام اعمال میں گناہ موجود نہ ہو۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین نے اسباب بنائے ہیں، اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا رحم ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان جہنم سے آزاد ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ یہ اللہ کی خواہش ہے، اللہ کی تمنا ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پہ اس بات کا ذکر کیا. اور گزشتہ قوموں کے واقعات کو کیوں بیان کیا گیا؟ گزشتہ قوموں کے احوال کو کیوں بیان کیا گیا؟ کیا وہ قصے کہانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نعوذ باللہ قصے کہانیاں کتاب کے اندر بھر دیا، قرآن مجید کے اندر بھر دیا؟ جیسا کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کیا کتاب ہے، اس میں صرف پرانے لوگوں کے کہانیاں قصے بھرے پڑے ہیں، اور ان کہانیوں میں، ان واقعات میں نصیحت کیا ہے، مسلمانوں کو اس میں کیا عبرت ہے؟ اسی بات کا پیغام ہے اور اسی بات کا درس ہے کہ جو قومیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا، اور وہ قومیں کیسی قومیں تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ لم تخلق مثلها هذا البلاد، اللہ نے کہا کہ ایسی قومیں دنیا میں پھر قیامت تک پیدا نہیں کی گئی. ایسی مضبوط ترین قومیں، وہ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے، پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے، اتنی مضبوط ترین قومیں تھی. ان کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ ان کی ہلاکت کی وجہ بنی اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں، اللہ کے رسولوں کی تکذیب، اور دینی معاملات کے اندر اپنی من سے، اپنے دل سے لوگوں کو جو ہے بتانا اور اپنے دل کی باتوں پہ عمل کرنا، نفسانی خواہشات کی پیروی، اللہ رب العالمین کے نافرمانی، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی اور نفسانی خواہشات کی اتباع. یہ تین چیزیں ان لوگوں نے کیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. قوم سمود کے واقعات کو آپ پڑھیں، قوم عاد کے حالات کا آپ جائزہ لیں، قوم لوط کے حالات کا آپ جائزہ لیں، بنی اسرائیل کے واقعات کو آپ پڑھیں کہ کیسی مضبوط ترین قومیں تھی اور اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا تھا. لیکن وہ سارے کے ساری چیزیں اللہ نے ہٹا دی اور ان کو اللہ نے مغضوب بنا دیا، اور وہ قیامت تک گمراہ قوم ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے معافی کے اسباب بنائے ہیں. انسان سے گناہ ہو جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن انسان گناہوں پہ قائم رہنا، گناہوں پہ جمے رہنا اور گناہوں پہ مصر رہنا یہ بڑے عیب کی بات ہے، اور اصل میں یہی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. گزشتہ قوموں کے واقعات میں اسی بات کا اللہ نے ذکر کیا. اللہ رب العالمین ایسے عذاب نہیں بھیج دیتا کہ اللہ کسی بندے نے گناہ کیا اس پہ عذاب آ گیا، کسی قوم نے گناہ کیا اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اللہ کا ایسا اصول نہیں ہے. اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، انسان کو چھوٹ دیتا ہے، ایک لمحے تک اسے مہلت دی جاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے. اس کے سامنے پیغامات آتے ہیں، اس کے سامنے رب کے فرامین پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول اس کے سامنے آ کر اللہ کی باتوں کو بتاتے ہیں، جہنم کے عذابات سے ڈراتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں. جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں سے باز نہیں آتا، تب اللہ کا عذاب آتا ہے. تو آج ہم سارے کے سارے دل کے مریض ہو چکے ہیں. ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے دلوں میں نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے زنگ لگ چکے ہیں. ان دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان دلوں کو پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کے پاس جس چیز کی قدر و منزلت ہے وہ انسان کے دلوں کی قدر و منزلت ہے. اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ جسموں کو نہیں دیکھتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى قلوب الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نگاہ تمہارے اعمال پہ ہوتی ہے اور تمہارے دلوں پہ ہوتی ہے. آج ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت میں جانے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، یعنی بالکل پاکیزہ دل لے کر، گناہوں سے صاف کیا ہوا، گناہوں سے پاک کیا ہوا. آج ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے کالے نہیں بلکہ زنگ آلود ہو چکے ہیں. اور اس کی علاج کیا ہے، اس کی دوا کیا ہے؟ آگے انشاءاللہ حدیث کو بیان کیا جائے گا کہ آخر اس کا علاج کیا ہے. میرے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اسی کے متعلق ہے کہ استغفار کے ثمرات کیا ہیں. استغفار اصل میں ہے کیا چیز؟ ہم استغفار کرتے ہیں، صبح و شام کی دعاؤں میں استغفار کی کلمات موجود ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بہت سارے مقامات پہ استغفار کی کلمات موجود ہیں. ہم جو ہے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں ان میں سے بعض دعاؤں میں استغفار کلمات موجود ہیں. قرآنی آیات میں جو دعائیں ہیں ان بہت ساری دعاؤں میں جو ہے استغفار کے کلمات موجود ہیں. آخر استغفار ہوتا کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا فائدے انسان کو حاصل ہونے والے ہیں؟ استغفار کا اصل لفظ جو ہے غفرہ سے نکلا ہے.
غفرہ کے معنی معاف کر دینا. کسی نے کہا کہ غفر اللہ ذنبا، اللہ نے اسے گناہوں کو معاف کر دیا، تو اسی سے استغفار نکلا ہے. اور غفور اللہ کا نام ہے، غفار اللہ کا نام ہے، غافر الذنب یہ اللہ کا نام ہے. اللہ رب العالمین بہت زیادہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے. قرآنی آیات آگے انشاءاللہ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس معافی کا جو دربار ہے کتنا کشادہ ہے، اللہ کیسے کیسے بندوں کو معاف کرتا ہے. اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف بیان فرمائی اور کہا غفار کسے کہتے ہیں؟ غفار اسے کہا جاتا ہے هو الذی اظہر الجمیل وستر القبیح. غفار جو اللہ کا لقب ہے، اللہ کا نام ہے. غفار کی تعریف کیا ہے؟ امام غزالی نے کہا کہ غفار وہ ذات ہوتی ہے یا وہ ذات غفار ہے جو تمام اچھائی والی چیزوں کو ظاہر کرے اور تمام برائی والی چیزوں پہ پردہ پوشی کرے. یہ غفار ہے. یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے، ہم دن اور رات میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے اندازہ لگایا ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، کتنے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، ہم کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتے. اور اللہ رب العالمین ہے کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کیا ہوا ہے. اگر وہ ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو ہماری شرمندگی ہوگی، اور اتنی شرمندگی ہوگی کہ انسان سوسائڈ کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا کہ معاشرے میں میرا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہا، اب دنیا میں میرا رہنا ہی بیکار ہے. ایسے واقعات اور ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین اسی لیے غفار ہے. غفار کے معنی ہے تمام اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور برائیوں کو چھپائے رکھنا. یہ غفار کی خاصیت ہے. اور اس کے علاوہ امام حافظ خطابی نے کہا کہ الغفار هو الذی یغفر الذنوب عبادہ مرۃ بعد اخرى. غفار اس ذات کو کہا جاتا ہے جو انسان کے گناہوں کو بار بار معاف کرتا جائے. انسان نے گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، آگے حدیث انشاءاللہ آنے والی ہے. انسان گناہ کیا، اللہ کے دربار میں آیا، اللہ سے معافی مانگی، اس کو اللہ نے معاف کر دیا. پھر کچھ دن تک رکا رہا، پھر دوبارہ اس سے گناہ سرزد ہو گیا، پھر سے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، گناہ معافی طلب کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ غفار کی خاصیت ہے. غفار کا معنی وہ ذات جو انسان کے گناہوں کو بار بار معاف کرتے رہے. مرۃ اخری، بار بار گناہوں کو معاف کرنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو معافی کی امید دلائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفار بھی ہے اور غفور بھی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرتیں کی اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، وہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدکار ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ غفور کی صفت ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے آگے اس بات کا ذکر کیا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں. مسلمانوں کے اعمال کو خراب کرنا، ایمان والوں کے ایمان میں تزلزل پیدا کرنا، ایمان والوں کے ایمان کو ایمان سے ہٹا کر ایمان والوں کو کفر کی طرف لے جانا، یہ شیطان کا کام ہے، اس کا مشغلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ میں تو جہنم میں گیا ہی گیا ہوں، جتنے زیادہ تعداد میں لوگوں کو لے کے جاؤں میرے لیے اچھا ہے. یہ اس کی خواہش ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا کہ کمثل الشیطان، اللہ تعالیٰ شیطان کی مثال بیان فرماتا ہے اذ قال الانسان اکفر، وہ شیطان انسان سے کہتا ہے تو کفر کر، گناہ کا کام کر، برائی کا کام کر. فلما کفر، جب انسان گناہ کا کام کرتا ہے، فقال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ شیطان کے الفاظ کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ اب تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، تو نے گناہ کر لیا ہے، اب تو جانے تیرا رب جانے، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، اب تو میں تجھ سے بری ہوں، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو ساری کائنات کا رب ہے. یہ شیطان کے الفاظ ہیں. تو شیطان کا کام ہے انسان کو ورغلانا، شیطان کا کام ہے انسان کو برائی پر آمادہ کرنا. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، شیطان تمہیں فقیر ہونے سے ڈراتا ہے، تمہیں اس بات سے گھبرانے کے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے گھبراہٹ کو، اور تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے. اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، بے بس لوگوں کو مال دو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، جو ضرورت مند ہے ان کو مال پہنچاؤ گے تم فقیر ہو جاؤ گے. تو شیطان فقیر سے ڈراتا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ،
اور وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے فضل کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم والا ہے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مغفرت کی طرف بلاتا ہے کہ آؤ، کون ہے گنہگار، میرے دربار میں آؤ، مغفرت طلب کرو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو شیطان کی برائیوں میں آ کر، شیطان کے وسوسے میں آ کر کسی نے گناہ کر لیا ہے تو اس پہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا سورہ نساء کے اندر کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس کسی آدمی نے گناہ کا کام کیا، جس سے کوئی برا کام ہو گیا، مَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس سے کوئی برا کام ہو گیا، او یظلم نفسہ، یا کسی نے اپنے جان پہ ظلم کر لیا گناہ کی وجہ سے، نافرمانی والے کام کی وجہ سے، گناہ کوئی بھی گناہ ہو، ایسا نہیں کہ بڑے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، کوئی بھی گناہ ہو، ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے، ان آداب و طریقے کے لحاظ سے اللہ سے معافی مانگے، اللہ ضرور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے گناہ کا کام کیا، جس سے کوئی برائی کا کام ہو گیا، يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اپنے جان پہ ظلم کر لیا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر اللہ کے دربار میں آتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا معافی اللہ کے بارگاہ میں کب ملے گی؟ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو استغفار کی یہ برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو، انسان کی ہر نادانی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا قرآن مجید کے اندر، سورہ حجر کی آیت ہے، آیت نمبر 49، کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی آپ میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا، اے نبی آپ میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیجئے کہ میں بہت زیادہ غفور ہوں اور رحیم ہوں۔ نبی عبادی، اللہ نے محبت سے کہا کہ اے نبی آپ میرے بندوں کو، عبادی میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دیجئے کہ انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر کسی نے حرام کام کا ارتکاب بھی کیوں نہ کر لیا ہو، حرام کام کا ارتکاب، چھوٹے چھوٹے گناہ کی الگ بات ہے، حرام جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اگر وہ گناہ بھی کسی سے سرزد ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل کے اندر انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کھانا، مردار کسی بھی مردار جانور کا کھانا اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس کے بعد والدم، خون کا کھانا تم پہ اللہ نے حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت کھانا تم پہ اللہ نے حرام کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جانے والا جانور اس کا کھانا بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں میں سے کوئی چیز انسان کسی مجبوری میں کھا لے، فَمَنِ اسْتُرَّ، انسان ایسا مجبور ہو جائے، مجبوری دو وجہ سے ہو سکتی ہے، ایک تو ایسی مجبوری کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس غذا ہے، نہ اس کے پاس کوئی چیز خریدنے کے اسباب موجود ہے، انسان مجبور ہے، اب وہ موت کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے اگر ہیں تو یہ چار چیزیں ہی موجود ہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے، ایسی مجبوری میں انسان اگر ان چار چیزوں میں سے یعنی خون میں سے یا کسی مردار کے جانور کے گوشت میں سے یا غیر اللہ کے ذبیحہ میں سے یا جو ہے سور کے گوشت میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حرام کام کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر راضی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے ان اللہ غفور رحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، مگر دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو چیز استعمال کر رہا ہوں یہ اللہ نے حرام کیا ہے، میں ایک مجبوری کی وجہ سے استعمال کر رہا ہوں، دل میں سرکشی نہ ہو،
دل میں ذرا برابر اللہ کے نافرمانی کا جو ہے جذبہ نہ ہو، اگر مجبوری میں ایسا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے معافی کا اعلان کیا ہے۔ اور دوسری مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی غیر آدمی ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کافر ہے، یہودی ہے، آپ کو مجبور کرے، آپ کے گلے پہ تلوار رکھے اور کہے کہ یہ مردار کا گوشت کھا لے، یہ سور کا گوشت کھا لے، یہ غیر اللہ کا ذبیحہ استعمال کر لے، ایسی مجبوری میں اگر انسان کھاتا ہے تب بھی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات پر جمے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پہ نازل کیے جاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم لوگ غم نہ کرو نہ تم خوف کھاؤ، وابشروا بجنۃ التي کنتم توعدون، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اجرت کا وعدہ کرتا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی فرشتے کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم تمہاری مہمان نوازی کے لیے تیار تھے، ہم تمہارے دوست تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج قیامت کے دن جو ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد تم جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا، تم جو مانگنا چاہو گے مل جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ استغفار کی برکتیں ہیں، اور استغفار کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو استغفار کا حکم بھی دیا اور کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگوں تم اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، اللہ کی جو مغفرتیں ہیں، جو اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کی طرف دوڑ کے آ جاؤ اور اس کی طرف آ کے اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، یوحیٰ الیہ، میری طرف اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف اپنے آپ کو توجہ کر لو، واستغفروا، اور اس سے استغفار کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو استغفار کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ انبیاء و صالحین جو ہے اپنی قوموں کو استغفار کی دعوت دیا کرتے تھے۔ بہت سارے انبیاءوں کے واقعات میں، بہت سارے انبیاءوں کے جو حالات اللہ نے بیان کیے قرآن مجید کے اندر، ان حالات میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ انبیاءوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو استغفار کی دعوت دی۔ اللہ نے فرمایا سورہ ہود کے اندر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جب ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تم نے کیسے کیسے لوگوں کو جو گھر رکھا ہے۔ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے قوم کے لوگوں، میں تمہارے درمیان میں آ کر جو اللہ کی باتیں پہنچاتا ہوں مجھے اجرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ میں اس اللہ کی بات کو تم تک پہنچاتا ہوں الذی فطرنی افلا تعقلون، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ پھر آگے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا یا قومی استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے دربار میں آؤ، استغفار کرو۔ یہ قوم عاد کا اللہ نے ذکر کیا، قوم عاد کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ان کے نبی نے، ان کے پیغمبر نے، ہود علیہ السلام نے ان کے سامنے استغفار کرنے کی دعوت دی اور کہا یا قومی استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگ اللہ کے دربار میں آؤ، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اس سے توبہ و استغفار کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلادھار بارش اللہ برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَوَلُّوا مُجْرِمِينَ، اور تمہارے جو قوتیں ہیں، تمہارے پاس جو طاقتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے طاقتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ استغفار کرنے کی وجہ سے ایک تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول فرمائے گا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قوتوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری طاقت بڑھا دی جائے گی۔ یہ استغفار کے فائدے ہیں۔ میں ایک ایک نبی کے واقعات کو اور ایک ایک نبی کی حالات کو بیان کر رہا ہوں، ویسے بے شمار انبیاؤں کے واقعات میں اور بے شمار انبیاؤں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس تمام پیغمبروں نے اپنی قوم کے لوگوں کو استغفار کی تعلیم دی اور استغفار کرنا سکھلایا۔ اس کے علاوہ ہم
قرآن مجید میں جو آیات ہیں، جو قرآن دعائیں ہیں، ان کو جو پڑھتے ہیں، ان کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے بے شمار انبیاؤں کے جو ہے دعاؤں کو اللہ نے بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کی دعا مشہور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، استغفار یہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ جب ان سے غلطی ہوئی، لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلے سے دعا کی وغیرہ وغیرہ، یہ سب بے بنیاد اور جھوٹی باتیں ہیں۔ ان کو اللہ نے کلمات سکھائے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ یہ کلمات ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جب یہ اللہ نے ان کو کلمات سکھائے تو ان کلمات کے ذریعے انہوں نے دعا کی، ان کی دعاؤں کو اللہ نے ان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، جب دو بنی اسرائیل، ایک بنی اسرائیل کا آدمی ایک فرعون کا آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، اس کے بعد بنی اسرائیل کے آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میری مدد کرو، یہ فرعون کا آدمی مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے پاس گئے، ایک زور سے اس کو تماچا مارا، ایک ہی مار میں وہ فرعون کا آدمی مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور کہا کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے پروردگار، یہ جو میں نے عمل کیا ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ فغفر لہ، ان کو اللہ نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی اور کہا کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، اور ایسی حکومت جو تو نے مجھ کو عطا کی ہے میرے بعد کسی اور کو عطا مت کرنا، من بعد انک انت الوہاب، کیونکہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریر قسم کے جن کو پکڑا۔ مسجد میں جن آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، وہ جن آیا اور آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے ستانے لگا، نماز میں خلل ڈالنے لگا۔ آپ نے اس کو پکڑ لیا اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، آپ نے فرمایا صبح میں صحابہ سے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں اس جن کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم تمام کے تمام صبح میں اس کو دیکھ لو، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی۔ سلیمان نے دعا کی تھی اور کہا تھا کہ اے اللہ ایسے جنات پہ قبضہ دنیا میں میرے بعد کسی کو عطا مت کرنا۔ میرے بھائی کی مجھے دعا یاد آئی، اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ اور آج جادوگر لوگ تماشے کرتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں موکل ہیں، ہمارے ہاتھوں میں جنات ہیں، ہمارے ہاتھوں میں شیاطین ہیں۔ شیاطین اور جنات کسی کے تابع نہیں ہوتے، وہ لوگ انسان سے برائی کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے واقعات کو یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور متقی لوگوں سے بھی جو ہے استغفار کرنے کی ان کو تعلیم دی اور کہا کہ جو لوگ استغفار کرتے رہیں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور ان کے لیے بے شمار اللہ کی بارگاہ میں نعمتیں ہیں۔ استغفار کا فائدہ ہر انسان کو ہوگا سوائے کچھ لوگوں کے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو استغفار کریں گے، ان کے استغفار کا، ان کے معافی مانگنے کا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ان کی دعائیں اور ان کا استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مشرک ہوں گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے جو لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے استغفار کو معاف نہیں کرے گا، اگرچہ وہ بے شمار استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے کرتے مر جائیں، دنیا چلے جائیں، تب بھی ان کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، اپنے پیغمبر سے کہا اور کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، اے نبی آپ ان مشرکین کے تعلق سے، یہ لوگوں کے تعلق سے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ استغفار کریں گے ان کے تعلق سے 70 مرتبہ بھی آپ ان کے تعلق سے دعا مانگیں گے فلن یغفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ذات کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، رسولوں کی تکذیب کی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
تو اللہ رب العالمین جو ہے مشرک لوگوں کے استغفار کو قبول نہیں کرے گا، اور جو فاسق لوگ ہوں گے، اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کرنے والے لوگ ہوں گے، یہ دو لوگوں کے استغفار قبول نہیں کیے جائیں گے، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں وہ اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لیں جو ملوث ہیں، جو شرکیہ کام کیا ہے، جو کفریہ کام کیا ہے، اس سے اگر معافی مانگ لے تب اللہ ان کو معاف کر دے گا، وگرنہ ان کی ہرگز معافی نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ دنیاوی حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیاوی جو عذابات ہیں اللہ اس کو ٹال دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی استغفار کثرت سے کر رہا ہے، استغفار کی برکت سے دنیا میں اتارے جانے والے عذابات، دنیا میں آنے والے بلائیں، انسانوں پہ آنے والی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَإِمَّا أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی آپ جس قوم میں رہیں گے اس قوم پہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائے گا، اور ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جو استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کی برکت سے آنے والے عذابات اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، چاہے وہ عذابات اجتماعی طور پر آئیں، چاہے وہ عذابات انفرادی طور پر آئیں۔ کسی ایک انسان پہ مصیبت آ جائے، اس مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے استغفار کی برکت سے اور استغفار کرتے رہنے کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ استغفار کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ أَنْهَارًا۔ اللہ نے فرمایا کہ استغفار کی برکت سے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آسمان سے بارش نازل کی جاتی ہے۔ اور آپ اس سال کا جائزہ لیں، پورا بارش کا موسم چلا گیا، کہیں پر بھی بارش نام کو نہیں ہے، بس گنے چنے علاقوں میں ادھر نارتھ سائڈ کچھ بارش کا جو سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا، وگرنہ ہمارے جو علاقے ہیں مکمل طور پہ دیکھا جائے تو بالکل بارش بالکل زیرو ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اسی لیے کہ آج ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، ہمارے نام اعمال میں گناہ کی کثرت ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ استغفار کریں گے کثرت کے ساتھ اور سب لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے بارش حاصل فرمائے گا۔ وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہمارے مالوں میں اضافہ کیا جائے گا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت آئے گی، ہمیں اولاد عطا کی جائے گی۔ کسی کو اولاد نہیں ہے، استغفار کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا، استغفار کی یہ برکت ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذنب عبد ذنبا، ایک آدمی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آتا ہے اور گناہ سے معافی مانگتا ہے۔ پہلے گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فقال تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، اور فعلم ان لہ ربا، اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی ہے، اس بات کا یقین ہے اس کو کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس گناہ کو معاف کرنے والا کوئی ہے، لہذا اس کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ وَيَأْخُذُ بِذَنبِ، اس کے بعد وہ آدمی کچھ دنوں تک رکا رہتا ہے، کچھ دن تک وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، لیکن دوبارہ ثم عاد فاذنب، پھر دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے ربی رب اغفر لی وذنبی، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ فقال تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے نے دوبارہ گناہ کیا ہے، فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے گناہ معاف کرنے والا ایک بندہ، ایک مخلوق ہے، ایک خالق ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لہذا میں اس گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ ایسا کرتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے، اس گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ پھر آخر اللہ فرماتا ہے کہ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، اب تو جو چاہے عمل کر، تیرے گناہوں کو میں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی بخششیں ہیں، اور اللہ کی مغفرتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرنے پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کے ذریعے انسان اپنی بیماری کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا، آپ نے فرمایا کہ الا ادلکم علی دائکم و دوائکم، کیا میں تمہیں بیماری کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا الا ان دائکم الذنوب، سنو خبردار ہو جاؤ کہ تمہاری بیماری تمہارے گناہ ہے، تمہارے جو بیماری ہیں وہ تمہارے گناہ ہے۔ وَإِنَّ دَوَاؤُكُمْ الْإِسْتِغْفَارُ، اور تمہاری بیماری کا جو علاج ہے وہ استغفار کے اندر ہے۔
استغفار کرنے کی وجہ سے انسان کے ساری مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، کثرت کے ساتھ استغفار کر دیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام مشکلات سے نکال دیتا ہے. جو استغفار کو لازم پکڑ لیتے ہیں، جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمام مشکلات سے نکال دیتا ہے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ان کے تمام غموں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو ایسے مقام سے اللہ تعالیٰ روزیاں پہنچاتا ہے کہ انسان کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. استغفار کی یہ برکت ہے. استغفار کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل اللہ دور کر دیتا ہے، مشکلات دور کر دی جاتی ہیں، بیماریاں دور کر دی جاتی ہیں، تمام مسائب اور مشکلات اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، آنے والے عذابات بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. یہ استغفار کی برکت ہے. اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں رات میں 2 روایتیں آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اچانک سفر پر نکلا، رات میں ایک مقام پہ کھڑا ہو گیا تاکہ رات گزار لوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اچانک میرے دل میں کوئی نہ کہیں جانے کی خواہش تھی، نہ مجھے کوئی ضرورت تھی، بغیر کسی ارادے کے گھر سے نکل گیا. یعنی کچھ بھی کام نہیں تھا، بغیر کسی کام کے گھر سے نکلا. ایک مرتبہ اچانک رات ہو گئی، اب دیکھا کہ مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے، مسجد میں آیا، نماز عشاء ادا کر لی. اس کے بعد مسجد میں ہی آرام کرنا چاہا کیونکہ رات ہو چکی تھی اور سفر میرا لمبا تھا گھر جانے کا، لہذا مسجد رکنا چاہا تو مسجد کے ذمہ داروں نے رکنے نہیں دیا، وہاں سے مجھے نکال دیا. لہذا میں مسجد کے باہر گیٹ کے پاس آ کے آرام کرنا چاہا، مجھے وہاں کے مؤذن نے وہاں سے بھی نکال دیا کہ نہیں مسجد میں آرام نہیں کر سکتے. لہذا ایک آدمی وہاں پر نماز ادا کر رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے گھر چلیے، میرے گھر میں رات میں رکیے اور گھر میں جو کچھ ہے آپ کھائیے، صبح ہونے کے بعد اپنے مقام پہ آپ چلے جانا. لہذا میں اس کے گھر پہنچا، دیکھا تو وہ نان بائی تھا، یعنی بریڈ بنانا، نان بنانا اس کا وہ کام تھا. وہ رات بھر کام کرتا ہے اور ہر لفظ ہر لمحہ وہ استغفار کرتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آٹا گوندتا ہے، استغفار کرتا ہے، آٹے کو جو ہے بھٹی میں ڈالتا ہے، استغفار کرتا ہے. ہر لمحہ اس کی زبان پہ استغفار کے کلمات ہیں. میں نے اس کے پورے کام کو دیکھا، اس کے تمام معاملات کو دیکھا، اس سے سوال کیا کہ تم جو یہ استغفار کرتے ہو بار بار، کیا تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے استغفار کی برکت یہ دیکھی ہے، آج تک میں نے جو بھی اللہ سے مانگا ہے اللہ نے ساری چیزیں مجھے عطا فرما دی ہے، سوائے ایک چیز کے. ساری چیزیں مجھے اللہ نے عطا کر دی ہے، لیکن ایک چیز میری باقی ہے، اللہ پتہ نہیں کب وہ پورا کرے گا. انہوں نے پوچھا کہ تمہاری آخر وہ کیا خواہش ہے، وہ تمہاری وہ کیا دعا ہے جو تمہاری پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میری تمام خواہشات کو پورا کر دیا. میری ایک دعا یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات کر لوں، میں یہ تمنا رکھتا تھا، میری آرزو تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ خواہش پوری کر دی، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. تو استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کرتا ہے. ہر بیماری کا علاج استغفار میں ہے. آپ کر کے تو دیکھیں. آج اصل میں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا رب پہ ایمان نہیں رہا. ہمارے سامنے قرآن آیات پڑھی جاتی ہیں، ہم سنتے ہیں اور ایک کان سے سننے کے بعد نکال دیتے ہیں. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے دیکھا جائے گا، جب مصیبت آئے گی جب دیکھا جائے گا. نبی کے فرامین ہمارے سامنے آتے ہیں، ابھی تو ہم پہ مصیبت نہیں ہے، جب آئے گی جب دیکھا جائے گا. ابھی کون سی موت آنے والی ہے، ابھی جوان ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تب استغفار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے وغیرہ وغیرہ. سب سے بنیادی جو چیز کی کمی ہمارے پاس آج آ گئی ہے وہ ایمان کی کمی ہے. اسی لیے آج مسلمان پریشان ہیں، ظالم ہمیں ستا رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہم پہ لوگ غالب ہیں، ہم مغلوب ہو چکے ہیں. ہر عالم کا، ساری کائنات کا عالم یہ ہے، اگر اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی ذات پہ کامل یقین کرنے والے بن جائیں، استغفار کو لازم پکڑ لیں اپنی زندگی کے اندر، تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے سارے مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، میری اپنی بات نہیں ہے، نہ میری اپنی کوئی بات ہے، نہ اس میں میری اپنی کوئی کلام ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے فرمان کی باتیں میں نے بیان کی ہے اور یہ ساری باتیں میں نے نبی کے فرامین سے بیان کی ہے. تو جو عمل کریں گے ان کو اس کا فائدہ ہوگا، جو عمل نہیں کریں گے دنیا کے اندر بھی خسارے میں ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کا خسارہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوا ہے چاہے وہ جان بوجھ کے ہو چاہے وہ انجانے میں ہو گیا ہو، چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو، اے اللہ ان تمام گناہوں کو اپنے مہربانی سے معاف فرما دے۔ ہمارے اعمال میں ہمارے کاموں میں جو کوتاہیاں ہیں جو کمی اور خامیاں ہیں اس کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے معاملات کو آسان فرما دے، ہر مشکل سے ہر تنگی سے ہمیں نکال دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے، جو مسلمان مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کا انتظام فرما دے۔ عالم اسلام میں مسلمانوں کے جو احوال ہیں ان کا احوال کو بہتر بنا دے، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔